ناظرین، ابھی ہم ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چودھری اشرف صاحب، جنہوں نے ہمیں بریف کیا کہ کرونا وائرس سے متاثر اور لاک ڈاؤن صورتحال سے متاثر لوگوں میں جو راشن تقسیم کیا گیا اس کی تفصیلات ہم نے جانی۔ اشرف چودھری صاحب نے ہمیں اس سے بریف آگاہ کیا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو چند دن بعد رمضان آ رہا ہے، اس مشکل گھڑی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ مزید امتحان کی گھڑی ثابت ہوگا، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن طور کی جانب سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں یا حکمت عملی طے کی گئی ہے، یا راشن تقسیم کرنے میں کے سلسلے میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ لائے عمل ہے، وہ جانیں گے ہم چودھری طاہر محمود صاحب سے۔ تو طاہر بھائی، یہ بتائیے گا، آپ نے لاک ڈاؤن صورتحال سے متاثرہ مزدوروں اور دکانداروں اور اس سے جو لوگ شدید جن کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا، ان لوگوں میں راشن تقسیم کیا آپ نے، وہ ایک پروجیکٹ الگ بنا۔ اب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو دوسرا پروجیکٹ لانچ کیا گیا، وہ اس جو ٹوٹلی جو ہے وہ رمضان پیکج پہ غالباً آپ کی طرف سے جو ہے وہ الگ ایک پیکج تیار کیا گیا ہے، جو رمضان راشن میں جو ہے وہ مستحق لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، جس سے جو ہے مستحق لوگ جو غریب خاندان ہے وہ اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے۔ تو سر پلیز بتائیے گا کہ اس میں کتنی تعداد ہے اور یہ کتنے عرصے سے آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو مشکلات اور تنقید کا بھی کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس طرح کا کوئی تاثر ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ تعداد کتنی ہے اور راشن میں آپ کتنی جو ہے وہ لاگت کا راشن دے رہے ہیں، اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد وسلم۔ جی واجد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جو ہے نا اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات کریں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن طور یو سی سنگوئی ہمیشہ جو ہے نا یہ ہم رمضان پیکج اپنے جو ہمارے زکوٰۃ کے مستحق ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہم یہ گزشتہ ہمارا تقریباً 15 سال سے یہ ہمارا سسٹم جاری ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم رمضان پیکج کی صورت میں اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں پہلے ہمارے پاس مخصوص سسٹم ہوتا تھا جو پچھلے ٹینور گزرے ہیں، تقریباً ہم 80 سے 90 لوگ ہماری لسٹ میں شامل ہیں۔ اس میں بھرپور طریقے سے ہماری منہاج فاؤنڈیشن کے سارے ساتھی ہم بیٹھتے ہیں، ہم مشاورت کرتے ہیں کہ کون سے لوگ اس میں مستحق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بالا تر ہم انہیں اس میں کوئی کبھی نہیں سوچا کہ یہ کون ہے، ہر بندہ جو مستحق ہے وہ ہمارا جو ہے نا اس سسٹم میں اس کا حصہ ہے۔ تو ہم اس دفعہ چونکہ یہ تعداد لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم پہلے دے چکے ہیں، وہ آپ کو بریفنگ مل چکی ہے۔ اب چونکہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے اس صورتحال میں، اس دفعہ جو رمضان شریف ہمارا، اس میں تقریباً الحمدللہ ہم نے ابھی جو دوسری بار ہم نے راشن تقسیم کرنا ہے، اس کی 150 گرانوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً ہمارے پاس سارا راشن موجود ہے، پہنچ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ شام کے کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں تک یہ پہنچا دیا جائے گا، اور اس کی جو مالیت ہے تقریباً اس دفعہ 150 جو راشن ہم جو تقسیم کر رہے ہیں گرانوں میں، 3,52,500 روپیہ اس پہ لاگت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے احسان ہے، یہ سارا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے، تو یہ آج انشاءاللہ شام کو ہم یہ تقسیم کر دیں۔ جی ناظرین، اس وقت آپ نے سنا کہ چودھری طاہر صاحب نے ہمیں بریف کیا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن صورتحال سے متاثرہ لوگوں کو راشن تقسیم کرنے کے مرحلے کے بعد جو ہے وہ اب رمضان راشن پیکج کا بھی اعلان کیا گیا، جو کہ ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے تمام راشن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ 150 تک مستحق گھرانوں کو وہ راشن فراہم کیا جائے گا، اور جس کو جو ہے وہ حتمی شکل دے دی گئی ہے، وہ 1-2 روز میں جو ہے وہ مستحق گھرانوں تک پہنچا دیا جائے گا راشن۔ اور ان کی طاہر صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بالکل غیر سیاسی ہو کر، یہ تاثر بالکل غلط ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اس سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جہاں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پہ اکثریت عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خدمت خلق میں ان کا کردار ہے وہ مثالی ہے اور منفرد ہے۔ ان کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے وہ اب تک من پسند لوگوں تک راشن پہنچانے کی کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ ایلیمنٹ سامنے نہیں آیا ہے،
لیکن اب آخر میں ہم آپ کو یہی بتاتے جائیں گے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو تمام تر سہولیات فراہم کرے. ریاست اپنی ذمہ داریاں ایک حد تک ایک محدود پیمانے تک، کیونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں تو ہمیں محدود پیمانے تک رہنا پڑتا ہے. کوئی بھی ریاست کی حکومت ہوگی وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ہمارا دور حکومت بدنامی کا باعث بنے. وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن فلاحی اداروں کا کردار جو ہے وہ بھی اپنی جگہ اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، جس میں ہمارے علاقے، ہمارے اس جہلم سرزمین جو غازیوں اور شہداء کی سرزمین سمجھی جاتی ہے، مکمل طور پہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ تعاون کیا گیا. یہاں پہ جو ہمارے قریبی ہمارے پاس اس وقت جو موجود تھے رہنما مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن، تحریک مناج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ہیں، یہ مل کے یہ محدود پیمانے پر اپنے محدود وسائل میں رہ کر جو ہے وہ لوگ خدمت خلق کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی عزت و حرمت کو قائم رکھے. اور ایسے لوگ جو ان کے پیچھے جو لوگ شو نہیں خود کو کرنا چاہتے لوگ اور وہ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ مخیر حضرات، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور یہ جو ورکر لوگ ہیں یہ ورکر لوگ ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے اہل و عیال کو، ان لوگوں کے گاؤں کو، اس ملک کو جو ہے وہ صحت و سلامتی سے نوازے. جی سر.